نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اور ان کا جذبہ جہاد کے متعلق ایک چھوٹا سا پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہایت ہی ایک برگزیدہ اور عظیم المرتبہ صحابی ہے۔ آپ نے شادی فرمائی اور اپنی بیوی سے پہلی بار مقاربت فرمائی۔ ابھی غسل کیا ہی نہیں تھا کہ ادھر سے آواز آئی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی آواز آئی کہ پیغمبر علیہ السلام غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آواز سننا ہی تھا کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد اور محبت رسول سے سرشار ہو کر فوراً میدان احد کی طرف بھاگ نکلے، اور وہاں پر جا کر پہنچے تو مردانہ وار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لڑائی کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کی نعش مبارک کو غیبی طریقے سے غسل دے دیا گیا ہے۔ سب صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صاحبکم تغسلہ الملائکۃ فاسألوہ اہلہ ما شانہ، کہ بے شک یہ جو تمہارے ساتھی ہیں حضرت حنظلہ، ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دے دیا ہے، لہذا تم ان کی بیوی سے جا کر سوال کرو۔ جب ان کی بیوی حضرت جمیلہ بنت ابی بن سلول سے سوال کیا گیا ان کے متعلق، تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی مقاربت کی تھی۔ جب وہ غسل کرنے کے لیے جانے لگے تو فوراً کانوں میں آواز پڑی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ان کے دل میں محبت رسول اور جذبہ جہاد اس قدر ابھرا کہ وہ فوراً غسل کیے بغیر میدان احد میں پہنچ گئے اور وہاں پر لڑتے لڑتے مردانہ وار شہید ہو گئے۔ اسی لیے تب سے ان کا لقب بھی غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس قدر تھی اور جذبہ جہاد کس قدر تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔